السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا جو مولانا طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم کی ٹیلی تھون جو ٹرانسمیشن تھی اس میں دعا سے پہلے مولانا صاحب نے چند باتیں کیں جس پر پاکستان کے میڈیا نے اور چند اینکرز نے جو ہے تو بہت زیادہ طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ تو اب بات کرتے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں دعا سے پہلے چند باتیں کہیں جن پر میڈیا نے طوفان کھڑا کیا ہوا، اور پھر مولانا صاحب کو اس پر جو ہے تو معذرت کرنا پڑی، انہیں معافی مانگنا پڑی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو اس پر جو مولانا صاحب نے اپنا جو موقف دیا، انہوں نے اس چیز پر معذرت کی، وہ میں سن رہا تھا جاوید چودھری کے پروگرام میں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میری اس بات سے تو میں اس پر معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اور جو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے جو سب کا ذکر کیا کہ ساری قوم جو ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے، تو اس طرح کے معاملات اس میں مولانا صاحب نے واضح کیا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سب کا مطلب سب نہیں ہوتا، سب کا مطلب اکثریت ہوتا ہے۔ تو میں ان سب اینکرز سے اور یہ جو میڈیا ہاؤسز کے جو جتنے جنہوں نے نمائندگان نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس ملک میں اکثریت جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کی نہیں ہے؟ ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں؟ ہم لوگ یہاں پر مردہ جانوروں کا گوشت نہیں اپنی قوم کو کھلاتے؟ یہاں پر جو ہے تو گدھوں، کتوں اور جو ہے تو کن کن مردہ جانوروں کا گوشت نہیں کھلایا جاتا؟ اور دوسرا جو مولانا صاحب نے کہا کہ جی میڈیا جو ہے تو وہ جھوٹ دکھاتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، اور اس پر بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، محمد مالک جو اینکر ہیں ان کا پروگرام تھا جس میں حامد میر، مظہر عباس اور ایک دو اور اینکرز جو ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں بھی مولانا صاحب کو انہوں نے ٹیلی فون کال پر مالک صاحب نے لیا، اور اس پر جب انہوں نے محمد مالک نے مولانا طارق جمیل صاحب سے گفتگو شروع کی، انہوں نے ان سے سوال پوچھے، تو مولانا صاحب نے ان کے گفتگو اپنی شروع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود محمد مالک اس بات پر جو ہے تو وہ اپنے سوالات پر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ مولانا صاحب نے ان سے پھر کہا بھی کہ جب میں معذرت کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد اس بات کو بار بار جو ہے دہرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں وہاں اس پروگرام میں حامد میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ آپ نے جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیا فحاشی پھیلاتا ہے اور جھوٹ پھیلاتا ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ جن خواتین کو یہ جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں فحاشی پھیلانے کے، ان کو آپ نے بہنیں اور بیٹیاں بنایا ہوا ہے، وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتی؟ ان پر آپ کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ محمد مالک کے پروگرام میں حامد میر نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک بڑا طنزاً کہا۔ آپ وہ پروگرام کا کلپ نکلوا کر دیکھ لیجئے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں حامد میر کے اس سوال کو، تو وہ آپ کو بالکل واضح جو ہے تو وہ نظر آئے گا، محسوس ہوگا کہ یہ حامد میر جو ہے ایک طنزاً بات کر رہے ہیں۔ میں حامد میر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی طوائف کو جو ہے یا اس طرح کی خاتون کو بہن یا بیٹی کہنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ لیکن آپ کے انداز سے حامد میر صاحب، آپ کے انداز سے جو ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ بڑا گناہ کا اور بڑا برا کام ہے۔ اور حامد میر صاحب سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اثر اگر ان پر نہیں ہو رہا تو مولانا صاحب تو آپ کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جو ہے تو میڈیا والوں کو بڑی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ جھوٹ نہ دکھایا کریں، آپ فحاشی نہ پھیلایا کریں۔ تو آپ لوگوں پر، آپ جو اینکر حضرات ہیں ان پر، آپ لوگوں پر کبھی اثر ہوا ہے اس چیز کا؟ اس کے علاوہ مولانا صاحب تو جو ہیں تو وہ پولیس والوں سے بھی خطاب جو ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ظلم نہ کریں، کسی بے گناہ کو نہ پکڑیں۔ تو کبھی پولیس والوں پر اس کا اثر ہوا ہے؟ یا وکلاء، ڈاکٹرز، ہر کمیونٹی سے مولانا جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں جو ہے ان کو تلقین کرتے رہتے ہیں۔
میں احمد میر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کام صرف جو ہے تو وہ پیغام پہنچانا ہے، انہیں جو ہے تو وہ ایک نیکی کی ترغیب دینا ہے۔ مولانا کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، یا وہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر جو ہے تو وہ لوگوں کو سیدھا کریں۔ ان کا کام پیغام پہنچانا ہے، وہ انہوں نے پہنچایا، ہمیشہ پہنچایا۔ اور یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ وہ آپ لوگوں نے، جس نے بھی اینکر نے انہیں ٹیلی فون کال پر لیا اپنے پروگرام پر، وہ شخص آیا اور اس شخص نے معافی مانگی۔ لیکن آپ لوگوں کا، خاص کر محمد مالک کا جو میں نے پروگرام دیکھا، اس میں آپ لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں کا چھوٹا، انتہائی چھوٹا ظرف اور مولانا طارق جمیل کا ایک وسیع جو ظرف ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ احمد میر صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیا فحاشی نہیں پھیلاتا، میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اپنے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیجئے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے جو کمرشلز چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ ابھی سکرین پر جو ہے تو ایک ایڈ، ایک کمرشل چل رہا ہے، میں آپ کو اس کی تصویر دکھا رہا ہوں، آپ اسے دیکھ لیجئے، جس میں یہ آپ کے ہی نیوز چینلز پر چل رہا ہوتا ہے، اور جس میں یہ متھیرا جو ہے یہ کنڈم کا ایڈ ہے، اور اس کمرشل میں متھیرا جو ہے وہ ویٹر کو پیسے دینے کے لیے اپنا پرس الٹاتی ہے، اور ویٹر جب دیکھتا ہے تو وہ بڑے ایک جو ہے تو انداز کے ساتھ اسے کہہ رہی ہوتی ہے جی وہ ہم 10 دن بعد مل رہے ہیں نا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ یہ ایک اور ایڈ اس کی تصویر دیکھ لیجئے، یہ بھی آج کل چل رہا ہے، آپ لوگوں کے چینلز پر ہی چل رہا ہے، جو کہ ایک شاید ایک آئس کریم کا جو ہے تو ایڈ ہے، لیکن اس میں یہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ایک خاتون بیٹھی کہ میرا فگر خراب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کوئی ایڈ ایک چل رہی ہوتی ہے، شاید کسی کریم کے جو ہے تو وہ کمرشل ہے، وہ اس میں تقریباً آدھ ننگی سی عورت جو ہے تو وہ خاتون آتی ہیں محترمہ ہماری، وہ اداکارہ میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، اور وہ آ کر تو وہ ساری ایڈ میں اس طرح کے اپنے دکھا کر سارا معاملات جو ہیں تو وہ نیم برہنگی میں کی حالت میں، تو پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جی خوبصورتی سے شرمانا کیا۔ تو آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی رمضان ٹرانسمیشنز دیکھ لیجئے، آپ لوگ وہاں پر کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور مولانا طارق جمیل نے تو آپ لوگوں کو بھی بڑی نصیحتیں کی، آپ لوگوں پر تو کبھی اس کا اثر نہیں ہوا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے تو باعث شرمندگی اور شرمناک جو بات ہے وہ کیا ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ہیں، جن کے کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ جو ہے کرنے کا حکم فرما دیا، وہ ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے ٹی وی چینلز کی جو اینکرز بیٹھی ہوتی ہیں وہ جب ان کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے سر پر دوپٹہ تک لینا گوارا نہیں کیا ہوتا، یہاں تک کہ کربلا کا جو واقعہ ہے حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے اور شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی اینکرز نے کبھی سر پر دوپٹہ نہیں رکھا۔ آپ لوگوں کو تو یہاں اتنی شرم نہیں کہ ہم کن ہستیوں کا جو ہے تو وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کے کیا کیا جو ہیں تو وہ احسانات امت پر ہم لوگ گنوا رہے ہیں، تو کتنی بابرکت وہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہوئے جو ہے تو اس وقت بھی سر پر دوپٹہ تک رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک اور بات یہ یہاں پر بتا دوں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آزادی 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 ہمارے مذہب نے دی ہوئی ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن تک کے لیے وہ جو ہے تو وہ نازل فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات قیامت والے دن تک کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، تو پھر یہ کس چکر میں آپ لوگوں کی جو اینکرز ہیں وہ اس طرح جو ہے بے پردگی کے عالم میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا جو ہے تو وہ مقام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے ان کم ظرفوں سے معافی مانگ کر۔ اور دوسرا ٹھیک ہے مولانا صاحب سے اختلاف اپنی جگہ پر، اب مولانا صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ جی اکثر بار بار ذکر کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ وہ پہلا ایماندار وزیر اعظم آیا ہے یا جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے،
تو یہ مولانا صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، ہم لوگ اس سے جو ہے تو وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر قائد اعظم جیسے ایماندار حکمران بھی گزرے ہیں، لیاقت علی خان جیسے بھی گزرے ہیں، ایوب خان جیسے ایماندار حکمران بھی گزرے ہیں کہ جو اپنی چائے کھانے کا بل تک جو ہے تو وہ اپنی ذاتی جیب سے دیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی یہ بخوبی علم ہوگا کہ جو ریاست مدینہ کے اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت ساہیوال کا جو واقعہ ہوا جہاں بے دردی کے ساتھ بچوں کے معصوم بچوں کے سامنے پولیس اہلکاروں نے ان کے ماں باپ کو جو ہے تو وہ قتل کر دیا، وہ ریاست مدینہ کے اصولوں کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں تو وہ قاتل ہیں ان مظلوم جو ہے تو معصوم بچوں کے والدین کے، براہ راست قاتل حکمران حاکم وقت ہوتا ہے۔ تو خدا کا خوف کیجئے، میں یہ میڈیا کے جو اینکر ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تو وہ کچھ خیال کریں۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی معاشرے میں لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی جو ہے تو کسی دائرے میں رہیں، اپنی وہ عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ خراب نہ کریں۔